آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ 8 اکتوبر کو ایسی کیا چیز ہوگی جو اب نہیں ہے۔ عمران خان نے سوال کیا کیا اس وقت معاشی حالات ٹھیک اور دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ لاہور ہائی کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف سمیت دیگر کے خلاف بنائے گئے 95% مقدمات انہی کے دور کے ہیں۔ نواز شریف تو بین الاقوامی انکشافات پر پاناما میں پکڑے گئے، ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ 8 اکتوبر میں کیا چیز ہے جو اب نہیں ہے؟ کیا اس وقت معاشی حالات ٹھیک اور دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ اس وقت تو صورتحال اور زیادہ خطرناک ہونے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب پھر آپ 8 اکتوبر سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ جب آپ ایک بار آئین توڑ دیتے ہیں تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ساری امیدیں ہی سپریم کورٹ سے وابستہ ہیں۔ سپریم کورٹ ہی پاکستان کو جنگل کے قانون سے نکالنے کے لیے کھڑی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ لوگوں کو اٹھایا اور غائب کیا جا رہا ہے۔ قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے مگر مجھ پر دہشت گردی کے 40 مقدمات درج کر دیے گئے۔ کیا کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ میں نے 40 مرتبہ دہشت گردی کی؟ جب آپ قانون کے دھجیاں اڑاتے ہیں تو انصاف اور حکومت پر عوامی اعتماد کھو دیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں وہی قومیں اوپر گئی ہیں جہاں قانون کی حکمرانی تھی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ جو کچھ حسان نیازی کے ساتھ کیا گیا وہ قابل افسوس ہے۔ بیچارہ ایک کیس میں ضمانت لے کر نکلتا ہے تو دوسرا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اسلام آباد کی عدالت نے خاتون جج دھمکی کیس پہ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری میں تبدیل کر دیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ ناقابل ضمانت وارنٹ میں ملزم کی ذاتی آزادی میں مداخلت ہو جاتی ہے۔ قابل ضمانت وارنٹ سے قبل ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنا درست نہیں۔ خاتون جج دھمکی کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی نے کی۔ عمران خان کے وکیل گوہر علی اور پروسیکیوٹر رضوان عباسی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ وکیل نے بتایا کہ 30 مارچ کو عمران خان توشخانہ کیس میں اسلام آباد کچہری پیش ہوں گے۔ عدالت اس کیس میں بھی وارنٹ گرفتاری 30 مارچ تک معطل کر دے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں، متعلقہ عدالت نے کیس کی تاریخ 29 مارچ کو مقرر کر رکھی ہے۔ رضوان عباسی نے مخالفت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست پر میرٹ پر دلائل ہونے چاہیے۔ عمران خان اس کیس میں کبھی بھی پیش نہیں ہوئے۔ عدالت آئندہ سماعت پر عمران خان کی پیشی یقینی بنانے کی ہدایت کرے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری میں تبدیل کر دیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ ناقابل ضمانت وارنٹ میں ملزم کی ذاتی آزادی میں مداخلت ہو جاتی ہے۔ کیس میں دفعات بھی قابل ضمانت ہے۔ عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ سے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنا درست نہیں۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے بعد غیر قانونی اقدامات اٹھائے۔ عمران خان باضد ہیں کہ عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ یہ جتھوں کو لے کر عدالت پہنچتے ہیں۔ سائفر کے ذریعے عمران خان نے امریکی سازش کا بیانیہ بنایا۔ اب اسی ملک سے مدد حاصل کی جا رہی ہے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ The behavior of PTI and its leader Imran Khan. Nowhere in the world an accused has ever refused to appear in the court. Almost for last so many weeks that Imran refuses to appear in the court on different pretexts, and he actually attacks the courts, or the courts are mobbed by his supporters whenever he appears in the court. We are trying to manage the situation, and every day there is a crisis precipitated by Imran Khan. Lies he has been fabricating over the last 1 year, starting with Cypher, I'll again say that, and then accusing the United States of America of conspiring against him, taking even names. And now he's, again flirting with the American government through lobbyists, and approaching them for some sort of intervention or some sort of aid or help, because they are being victimized, so-called victimization of PTI in Pakistan. تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب، غلام بی بی بھروانہ اور علی اختر اینٹی کرپشن ٹیم کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ سابق ایم پی اے وارث عزیز اور شاہد شکیل نے پیش ہو کر جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں شبیر حیدر ظفر۔
پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب، غلام بی بی بھروانہ اور علی اختر اینٹی کرپشن ٹیم کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ سابق ایم پی اے وارث عزیز اور شکیل شاہد اینٹی کرپشن ٹیم کے سامنے پیش ہو گئے اور جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ سابق ایم این اے غلام بی بی بھروانہ پر چیک نمبر 243 میں 50 ایکڑ سرکاری اراضی پر قبضے کا الزام ہے۔ ترجمان محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق غلام بی بی بھروانہ نے 50 ایکڑ سرکاری اراضی کی سرکاری فیس خزانے میں جمع نہیں کروائی۔ پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر فاروق حبیب نے سرکاری اراضی پر غیر قانونی کار اسٹینڈ بنا رکھا ہے۔ سابق ایم پی اے وارث عزیز نے ایف ڈی اے تعیناتی کے دوران 2043 تک اسٹیٹ مینجمنٹ کرنا تھی۔ وارث عزیز نے اس منصوبے میں 2500 کنال زرعی اراضی کو رہائشی میں تبدیل کر کے کروڑوں کا گھپلہ کیا۔ سابق ایم پی اے شکیل شاہد پر ہائی وے کا ایکسین لگوا کر کروڑوں روپے گھپلے کرنے کا الزام ہے۔ ترجمان محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق سابق ایم این اے غلام بی بی بھروانہ، فاروق حبیب اور علی اختر کو دوبارہ طلبی کے نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ الیکشن شیڈیول منسوخ کروا کر نون لیگ نے پنجاب میں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ حکومت اور الیکشن کمیشن کو غیر آئینی اقدام پر سپریم کورٹ میں منہ کی کھانا پڑے گی۔ مرکزی صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی سے لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق احمد خان اور لاہور بار کے صدر رانا انتظار حسین نے ملاقات کی۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کی وزارتوں نے شہباز شریف اور نگران حکومت نے اپنی پولیس، آئی جی اور چیف سیکرٹری کے کہنے پر الیکشن کے لیے فنڈز اور عملہ فراہم کرنے سے انکار کیا۔ شہباز شریف اور نگران حکومت آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے۔ سپریم کورٹ کے واضح حکم کے بعد کوئی ادارہ الیکشن میں تعاون سے انکار نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور اور قصور میں مفت آٹے کی تقسیم کے مختلف مقامات کا اچانک دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے عملے کو کہا کہ اس کا خیر کو سرکاری ڈیوٹی نہیں بلکہ خدائی ڈیوٹی سمجھ کر انجام دیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھیں رپورٹ۔ وزیر اعظم کا لاہور اور قصور میں مفت آٹے کی تقسیم کے پوائنٹس کا اچانک دورہ۔ مفت آٹے کے تیلے تقسیم کیے، شہریوں سے آٹے کی معیار اور فراہمی میں مشکلات پر رائے بھی لی۔ وزیر اعظم کی آراء کی روشنی میں حکام کو فوری اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ رمضان المبارک میں کسی شہری کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بزرگ، معذور اور کمزور افراد کا خاص خیال کیا جائے اور خواتین کے لیے بھی بہترین انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس کار خیر کو سرکاری نہیں بلکہ خدائی ڈیوٹی سمجھ کر انجام دیں۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری فوڈ، چیف سیکرٹری پنجاب، ڈپٹی کمشنرز کو انتظامات میں بہتری پر شاباش دی، جبکہ انتظامیہ اور عملے کی کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہے۔ ایک شخص ملک میں سول وار اور انارکی چاہتا ہے۔ معاشی مشکلات کے باوجود تمام صوبوں میں مفت آٹے کی تقسیم یقینی بنائی جائے گی۔ بلوچستان اور سندھ میں بھی سلسلہ جلد شروع ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آٹے کی تقسیم کی خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ سستے پیٹرول کی فراہمی کا میکانزم تیار، اسکیم کا اجرا جلد ہوگا۔ رمضان پیکج کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پاکستان میں خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور بلوچستان اور سندھ میں بھی انشاءاللہ بہت جلد شروع ہوگا۔ جو وزیر اعظم ہیں ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہمیشہ چاہے سیلاب ہو، چاہے رمضان پیکج ہو، ہمیشہ انہوں نے خود اس کی انفرادی طور پر مانیٹرنگ کی ہے۔ سستا پیٹرول انشاءاللہ جو شروع ہوگا اس کا میکانزم اور اس کا پورا طریقہ کار وضع فائنل کر لیا گیا ہے۔ آٹے کی تقسیم شروع ہو گئی ہے اور ابھی تک جو ٹوٹل سب سے اماؤنٹ ہے 74 ارب روپیہ ہے جو اس کی مد میں یہ استعمال ہوگا۔ ابھی تک جو اپ ڈیٹ ہے اس میں 42 لاکھ لوگوں کو اب تک آٹے کے تھیلے، مفت آٹے کے تھیلے تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر اور تقسیم کے لیول کے اوپر یہ اس کی پرابلم آ رہی تھی، لیکن وزیر اعظم نے آج خود خصوصی طور پر اچانک دورہ کیا پاکستان کے اندر، قصور اور لاہور میں، اور وہ باقی علاقوں میں بھی جائیں گے۔ دقت بھی نظر آئی، مسائل بھی نظر آئے۔ کو لوکل ایڈمنسٹریشن کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی مانیٹرنگ کو جاری اور ساری رکھیں۔ وہ لوگ جو خزانے کو لوٹ کر گئے ہیں، جو اس وجہ سے عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، وہ شخص جو آج ملک میں سول وار، انارکی، تقسیم چاہتا ہے، وہ شخص اس وقت مذاق اڑاتا تھا جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے، اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو سیلاب کی صورتحال پر جس طرح انہوں نے قابو پایا۔
और नाज़रीन, मुल्क भर में महंगाई का राज है। आटा, टमाटर, आलू, दूध, दही समेत कई अशिया के दाम मजीद बढ़ गए हैं। एक हफ्ते में महंगाई में 1.80% का बड़ा इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई 46.6% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। इस्लामाबाद से तैयार करदा रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक आते ही महंगाई का सुनामी बेकाबू। 26 अशियाए जरूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई में 1.8% का बड़ा इजाफा हो गया, जबकि सालाना बुनियाद पर महंगाई 46.6% रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 770 रुपए महंगा होकर 2,587 रुपए का हो गया। टमाटर 42 रुपए फी किलो, जबकि केले 22 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए। एक हफ्ते में आलू 6 रुपए किलो और 190 ग्राम चाय की पत्ती 34 रुपए महंगी हुई। दाल माश की कीमत में 1.5% और गुड़ की कीमत में 1% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी के निर्ख में 33 रुपए फी किलो कमी हुई। पिसी मिर्च, LPG, लहसुन, सरसों का तेल, दाल चना और प्याज समेत 12 अशिया सस्ती हुई। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 13 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। और टांग में सैलाबी रैले से दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी से सैलाबी रैलों ने टांग का रुख कर लिया। सैलाबी रैला उमरअड्डा, गराबलोच, कोट अलादाद समेत दर्जनों देहात में दाखिल हो गया। मुतादिद घरों की दीवारें गिर गईं। रेला कोट अलादाद पुल को बहा कर ले गया, जबकि भारसमाल डैम टूटने का खदशा पैदा हो गया है। रैले के बाइस मकीन महसूर होकर रह गए। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।